إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر. پہلی وحی کے نزول کے بعد کچھ عرصہ وحی کا سلسلہ منقطع رہا. اس دوران نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے غمگین اور پریشان رہتے. کچھ عرصہ بعد دوبارہ وحی کا سلسلہ جاری ہوا. اس درمیانے وقفے کو فترۃ الوحی کہا جاتا ہے. تو فترۃ الوحی کے بعد نازل ہونے والی سورہ مدثر کی ابتدائی آیات تھیں. جب تک صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت اس بات پر دلالت کرتی ہے. سورہ مدثر کی ابتدائی آیات میں آپ کو جو تعلیمات دی گئی ہیں وہ یہ تھی کہ سب سے پہلی تعلیم تو یہ کہ یا ایھا المدثر قم فانذر، آئے چادر اوڑھ کر لیٹنے والے میرے پاک پیغمبر، اب چادریں اوڑھ کر سونے کا وقت نہیں. آپ کی قوم گمراہی کی حدود پھاند چکی. اللہ کے گھر بیت اللہ میں 360 خدا بنا کر ٹکا دیے. اپنی بچیوں کو زندہ درگور کرنا شروع کر دیا اور معمولی باتوں پر صدیوں کی لڑائیاں مول لے لی. قوم کی حالت یہ ہو اور آپ قوم کے غمخوار انسانیت کے ہمدرد انسان چادر اوڑھ کر سوئیں تو یہ مناسب نہیں. یا ایھا المدثر، اے چادر اوڑھ کر لیٹنے والے، اب چادریں اوڑھنے کا وقت نہیں. قم فانذر، کھڑے ہو جائیے اور اپنی قوم کو ان کے برے انجام سے ڈرا دیجیے کہ اگر تمہاری زندگی کا وتیرہ یہی رہا، انداز زندگی یہی رہی تو تمہارا انجام بہت ہی برا ہوگا. یہ اللہ کا پہلا حکم سنتے ہی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے کھڑے ہوئے کہ پھر 23 سال تک آپ نے آرام و سکون نہ کیا. اللہ کا حکم سنتے ہی 23 سال تک قوم کی رہنمائی کے لیے کیسے تڑپ کر رہے ہیں. گناہ لوگ کرتے ہیں، روح محمد کی تڑپتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. جرم لوگ کرتے ہیں، نیندیں آپ کی اڑ جاتی ہیں. ایک ایک کے لیے آپ نے زندگیاں نہ دن دیکھا ہے نہ رات دیکھی ہے. دن رات اسی سوچ اور فکر میں اور کوشش میں کہ فلاں جو ہے وہ بھی جہنم سے بچ کر جنت کی طرف جانے والا بن جائے، فلاں بھی صراط مستقیم ہدایت کے راستے کو اختیار کر لے. چنانچہ آپ نے قوم کا غم اس قدر، اگر قوم سمجھانے کے باوجود ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتی تو آپ اتنے غمزدہ اور پریشان ہو جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف کی آیت نمبر 6 کے اندر تذکرہ کر آپ کو تسلی دیتے فرمایا وَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ آسَفًا. اے میرے پیغمبر، اگر وہ حق سننے کے باوجود انادی اور ضدی لوگ نہیں مانتے تو آپ ان کے پیچھے اتنا غمگین نہ ہوں. یہ نہ ہو کہ آپ غم اپنے آپ کو لگا کر کہیں اپنے آپ کو ہلاک کر لیں، اپنے آپ کو کہیں ایسی پریشانیاں لگا لیں. ایسے نہ کریں.
اگر آپ نے حق کا ابلاغ کر دیا ہے، حق پہنچا دیا ہے، پھر بھی نہیں مانتے تو یہ ان سے خود ہی ہم پوچھ لیں گے۔ دوسرا حکم جو آپ کو دیا گیا وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، کہ آپ نے یہ دعوت و تبلیغ کا کام کرنا ہے، دین حنیف کی تبلیغ لوگوں کو کرنی ہے، تو اس کے لیے اپنے ظاہر اور باطن کو اس قدر پاک اور صاف رکھیے۔ ایک مدت مدید گزرنے کے باوجود آپ اپنی قوم کو یہ چیلنج کر سکیں فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمْرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، اے قوم میں نے عرصہ طویل تمہارے اندر گزار دیا ہے، میری زندگی کے کسی موڑ پر اشارہ کر کے بتلاؤ۔ آج تک کسی سے کوئی وعدے کی خلاف ورزی ہو، کسی سے کوئی جھوٹ بولا ہو، کسی سے ایک پیسے کے لین دین میں کسی سے زبان یا ہاتھ سے کوئی اذیت دی ہو، لیکن پوری قوم آپ کے چیلنج کو قبول نہ کر سکی، کسی ایک نے بھی آپ پر کوئی اعتراض نہ کر سکے۔ اور ساتھ چوتھا حکم یہ دیا وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ، کسی کو اس لیے اس سوچ اور فکر سے مت دیجیے کہ ان سے زیادہ لینے کے لیے اپنی اس بات کی، اپنی اس دعوت و تبلیغ کا احسان نہ جتلائیے، بلکہ تمام کا تمام معاوضہ اللہ سے لینا ہے۔ وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ، کسی پر کوئی احسان کرنا اس سوچ اور فکر سے کہ مجھے زیادہ ملے، یہ نہیں۔ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اور آخری حکم یہ بھی دے دیا کہ یہ دعوت و تبلیغ کا کام کوئی آسان کام نہیں ہے، اس میں تو اپنے بھی پرائے ہو جاتے ہیں، اس میں تو بڑے قریبی سے قریبی رشتہ دار بھی دشمن ہو جاتے ہیں۔ ان تمام مشکلات پر آپ نے صبر کرنا ہوگا۔ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اپنے رب کے لیے آپ نے صبر کرنا ہوگا۔ جس طرح یہ ابتدائی فترۃ الوحی کے بعد نازل ہونے والی ابتدائی آیات میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تعلیمات دی گئی تھی، حقیقت کے اندر یہ تعلیمات آگے امت کو بھی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو پہلے بھی ان اوصاف حمیدہ کو اپنائے ہوئے تھے، آپ مزید اپنے اس مشن کے اندر زیادہ اس کے اندر کام کرنے کے لیے تیار ہو گئی ہیں، اور امت کے لیے بھی یہ درس ہے کہ دعوت و تبلیغ کا کام کرنا ہے، دین حنیف کا کام کرنا ہے، جس کے لیے اپنے ظاہر کو، اپنے باطن کو پاک اور صاف رکھنا ہوگا، اور ایک ایک کی اصلاح کے لیے دن رات ایک کرنا ہوگا۔ یہ نہیں کہ جو سامنے آگے ہم کو بتلا دیا، ہفتے میں ایک ٹائم مقرر کر دیا کہ میں نے 8 دن جمعہ پڑھانا ہے، کوئی چوتھے دن میں نے ایک درس دینا، یہ نہیں ہے۔ ایک ایک کی ہدایت کے لیے تڑپے، جب تک یہ تڑپ نہ ہوگی اپنے اور پرائے کے بارے میں، امیر اور غریب کی ہدایت کے لیے دن رات سوچ اور فکر نہیں رکھیں گے، اس وقت تک کام نہیں بنے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسوہ کو اپنا کر ہم بھی اسی طرح اپنے مشن کو اور سے دین حنیف کی اس کی دعوت و تبلیغ کو اسی طرح جاری کرنے کی کوشش کریں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔